جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں، جھوٹ بولا، کوئی چھالا نہیں پڑا، حرام کھایا، کوئی جو ہے نا کچھ بھی نہیں، مروڑ نہیں اٹھا، تو وہ اور کھاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، جب یہ یقین ہو کہ رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے تو پھر بچے گا ان چیزوں سے، نہیں تو نہیں بچ سکتا۔ اچھا، اس کے لیے سورہ مومنون کے شروع میں ایک لفظ آیا تھا، وہ تھا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ لغو سے، بیکار بے مقصد کاموں سے بچتے ہیں، صرف بامقصد فائدے والے کام کرتے ہیں، بے فائدہ کام نہیں کرتے۔ بے فائدہ کام کیا ہوتے ہیں؟ وقت گزاری کے مشاغل، کہتے جی وہ ٹائم نہیں گزرتا تھا تو یہ کام کر لیا، وقت گزارنے کے لیے یہ کر لیا، کھیل کود کر لی، کوئی گپ شپ، یہ ڈرامہ دیکھ لیا، میچ دیکھ لیا، ان کا یعنی وہ ایک کام تو گناہ کے کام ہوتے ہیں نا، یہ گناہ کے کام نہ نہیں ہیں لیکن ٹائم ضائع کرنے کے کام ہیں۔ جس کا یقین آخرت پر ہو اس کا ٹائم بہت قیمتی ہے، وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کر سکتا، فضول ٹائم اس کے پاس ہے جس کا آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اب یہ ایمان بالآخرہ کے ساتھ لو کا تعلق یہ ہے اصل میں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نا جیسے یہ تصور ایک عام کر دیا گیا کہ گویا جو شادی نہ کرے وہ زیادہ نیک ہوتا ہے، کہتے وہ اتنا نیک تھا اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی، تو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کو زیادہ نیک ہو گیا، انہوں نے تو شادیاں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ غلط جملہ ہے، کسی نے نہیں کی، برا کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کی کیا مجبوری تھی وہ جانے، اس کا خدا جانے، لیکن یہ کہ اس کو نیکی کے ساتھ جوڑنا غلط بات ہے۔ شادی نہ کرنا کوئی نیک عمل نہیں ہے، یا شادی کر کے کوئی بندہ برا عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک تصور ہے، یہ کہیں آپ نے جملہ سنا ہوگا، یہ جو ہمارے آج کل کے دانشور ہیں نا، جو صوفی مزاج دانشور، وہ اس طرح کی باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں خدا کی جو ہے نا عبادت اس لیے کروں کہ مجھے جنت کا لالچ ہو تو اللہ مجھے جنت میں نہ داخل کرے، دوزخ میں ڈالے، اور اگر خدا کا میں جو ہے نا وہ عبادت اس لیے کروں کہ مجھے جہنم کا خوف ہو تو بھی مجھے خدا جہنمی میں ڈالے۔ اب جو بات یہ بندہ کر رہا ہے نا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اصل میں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں سارا کچھ کرتا ہوں، یعنی جنت کے لالچ اور دوزخ کے خوف سے نہیں کرنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے محبت اپنی جگہ پہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ احتیاط آدمی کرتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، کوئی بات خلاف طبع نہ ہو جائے، محبوب کی مرضی کے خلاف کچھ مجھ سے صادر نہ ہو جائے، تو یہ تو پھر یعنی اس کا تقاضا بھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن نے تو یہ نص قطعی ہے نا، تیرے رب کے عذاب سے بے فکر کوئی نہیں ہو سکتا، تو اگر کوئی بے فکر ہو گیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی، اللہ کی محبت سے بھی تو بہت سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے نا۔ یہ جو رہبانیت اختیار کی تھی عیسائیوں نے، وہ اللہ کی محبت ہی میں کی تھی، خود قرآن نے مانا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ، اور کیوں کی تھی؟ یہ اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کے زیادہ خوش کرنے کے لیے اور میٹھا ڈالنے کے لیے کی تھی۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکے، جیسے کہ اس کی حق ادا کرنا بنتا تھا اس طرح نہیں کر سکے۔ خیر، اس کے بعد آیا جی، بلکہ وہی رہبانیتی کے ساتھ جڑی ہوئی بات آ گئی، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرض کرتے ہیں جو پھٹی ہوئی جگہ ہو، جیسے یہ دیوار کے اندر تھوڑا دراڑ ہو، یہ فرض ہے، تو اسی طرح انسان کی جو شرمگاہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ اس کا یعنی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ فرج اس کی جمع فروج، اور ترجمہ ہم اس کی لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، با محاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں شرمگاہ، اور اس کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک تو اپنے سطر کا خیال رکھنا، یہ دوسری حفاظت میں آئے گا، اور دوسرا جو اس سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، یعنی وہ ایک جائز راستہ ہے جو آگے بیان کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی سارے راستے ناجائز ہیں، اور جو بھی ان راستوں کو اختیار کرے گا گویا اس نے حفاظت نہیں کی، وہ اپنی لگام تھام نہیں سکا، وہ جنم شتر بے مہار ہو گیا، تو یہ وہ پھر کمزور آدمی ہے۔ اپنے اوپر قابو پاؤ، اپنی ارادہ مضبوط کرو، اور اپنی شرمگاہ کو تھمو۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ملک یمین ہیں۔ ملک یمین مطلب جو لونڈیاں ہوتی تھیں، یعنی جو جن سے بیویوں ہی کا کس طرح تعلق اس رکھنے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ یہ تھوڑا آج یہ باتیں سمجھنا مشکل ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید نے یہ چھوڑ دی ہے۔
کہ بیویاں ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق زن و شوق قائم کر سکتے ہو۔ البتہ یہ لونڈیوں کے معاملے میں جو کچھ بعد میں ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، وہ خود خلاف اسلام ہے۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ لوگ ہیں، انہوں نے زیادہ بیویاں رکھنی ہیں، تو وہ پھر خرید کر یا کسی علاقے سے جو بھی قیدی آئے ان میں سے، وہ علاقے فتح ہی اسی لیے کرتے تھے، تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کا اصل طریقہ کار کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ خاتون جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے، یہ نہیں کہ آپ نے جا کے بستیوں سے عورتیں اٹھا کے لے آئے ہیں، جو علاقے فتح ہوئے ہیں ان کی ساری عورتیں آپ نے مل کے امیر بنا لی ہیں، ایسا نہیں۔ جو میدان جنگ سے عورتیں ہاتھ آتی تھیں، جو لڑنے آئی ہوتی تھیں یا فوجیوں کی مدد کے لیے آئی ہوتی تھیں یا نرسنگ کے لیے آئی ہوتی تھیں یا کچھ اور جو ہے نا ان کو ہلاشیری دینے کے لیے آئی ہوتی تھی، غیرت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی آتی تھی، تو وہ جو ہاتھ آتی تھی ان کو قیدی، جیسے باقی مرد قیدی بنتے تھے وہ بھی قیدی ہو گئی۔ اب یہ امیر کا، اس وقت امیر، آج آپ ریاست کہہ سکتے ہیں، ریاست کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اب چاہے تو قیدیوں کے تبادلے میں انہیں واپس کر دے، چاہے فدیہ لے کے چھوڑ دے، اور اگر وہ نہیں چھوڑتے، جیلوں کا تو نظام ہی نہیں تھا، اور اس کی جگہ پہ یہی تھا کہ وہ کسی کو جو ہے نا کے حوالے کر دیں، جو بڑے لوگ ہوتے تھے جو ان کا خرچہ جو ہے نا اٹھا سکیں، گھر میں ملازم رکھنا آسان کام تو نہیں، تو جو اس سب کو مینج کر سکیں ان ایسے لوگوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ یعنی خود سے کوئی کسی پر قبضہ نہیں کر لیتا تھا، ریاست سپرد کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ اس کی ملک یمین ہوتی تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ یہ تعلق رکھ سکتا تھا، لیکن اگر وہ اس کو کسی اور کے سپرد کر دے پھر وہ خود نہیں تعلق رکھ سکتا، یا وہ کسی کے نکاح میں دے دے پھر وہ خود تعلق نہیں رکھ سکتا۔ یہ کچھ وہ شرطیں تھیں اس کی۔ ہاں، ان سے اگر اولاد ہو جائے تو پھر اس کا وہ لونڈی کا سٹیٹس ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کی جائز اولاد ہوگی۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ یہ وہ کوئی جو بھی ایک عیسائی تصور ہے یا ہندوستانی تصور ہے کہ جس نے شادی نہیں کیا، جو شادی کر لے کہتے ہیں یار دیکھو اینا وڈا مولوی سی، وہ تو بچے بھی نہیں، یعنی کوئی یہ غلط کام کرتا رہے تبھی بچے ہیں اس کے، تو یہ اسلام کا تصور، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے اگر شادی کرنے کے بعد اس عمل سے گزرنا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جس نے جو راستہ تلاش کیا، جیسے آج کل بہت سے جو ہے نا راستے نکال کے دیے گئے ہیں، اب ویکینڈ میرجز کے لیے کوئی مسیار کا راستہ نکالا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے راستے نکالے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے متع کا، اس سے لوگوں نے پھر پتہ نہیں کتنی جو ہے نا شاخیں نکال دی ہیں۔ تو جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا فاولئک هم العادون، وہ حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، زیادتی کرنے والے اور یعنی اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنی عہدوں کا رعایت کرتے ہیں۔ یہ تصور بھی اب دیکھیں نا، جب کوئی بڑا آدمی کوئی بات کرتا ہے تو چھوٹے لوگ یا عام عوام اس بات کو وزن دیتے ہیں۔ اگر کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم یا بہت بڑا کوئی جو ہے نا عہدیدار یہ بات کرے کہ عہد کی کیا اہمیت ہے، وہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتی نا، وہ بس ایک میں نے منہ سے بات کی تھی، وہ بات اب رات گئی بات گئی، تو اگر یہ بات کو اس طرح جو بڑے لوگ کریں گے تو چھوٹے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس کی کوئی پابندی اتنی ضروری نہیں ہوتی، اگر ضروری ہوتی تو اتنا بڑا آدمی یہ بات کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اگلی بات کیا ہے، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں، اور امانت کیا چیز ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت کا وصف نہیں ہے۔ اور یہ چھوٹی امانت ہوتی ہے، آپ نے میرے پاس کوئی پیسے رکھوائے ہیں، یہ چھوٹی امانت ہے۔ جو اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس سے بڑی امانت ہوتی ہے۔ ان تؤد الامانات الی اہلھا، جو سورہ نساء میں آیا ہے، وہ کون سی امانتوں کا ذکر ہے کہ امانتیں ان اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اجتماعی ذمہ داریاں، یہ کسی قوم کا وزیر اعظم بن جانا، یہ ایک امانت ہے اس کے پاس، قوم کی امانت ہے۔ کوئی وزیر خزانہ بن گیا، قوم کی امانت ہے۔ کوئی بھی پبلک جو ہے نا آفس ہولڈ کیا ہوا ہے، جو اس کے پاس وہ قومی امانت ہے، وہ ذمہ داری۔ اب آپ اس پیمانے پہ دیکھیں تو ہمارے جو بھی ریاستی اہلکار ہیں یا عمال ریاست ہیں، وہ اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں یا اپنی پریولیج سمجھتے ہیں؟ وہ تو سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، ہم جو ہے نا وہ ایلیٹ کلاس کے ہیں، رولنگ ایلیٹ ہیں، ہمارا ہی حق ہے، یہ پارٹی نہیں تو یہ پارٹی، اور وہ پارٹی نہیں تو وہ پارٹی، لیکن کلب ایک ہی۔ پارٹیاں مختلف ہو سکتی ہیں، کلب ایک ہی ہوگا۔ وہ
سورہ بقرہ میں ایک آیا ہے مضمون کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے لوگ تھے سردار، ملا القوم الم تر الی ملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، آپ نے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ موسیٰ کے بعد جو بنی اسرائیل کے سردار بنے تھے ان کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ بات کہی، ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اچھا وہ بیچ میں بات ہو رہی ہے، آخر میں وہ کہتے ہیں نبی کہ وقال لهم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، انا لہ الملک علینا، اسے ہمارے اوپر بادشاہی کا حق کہاں سے مل گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں بادشاہی کے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ شاید سمجھ بھی نہ پائیں کہ وہ جا کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ سے کہیے کوئی بادشاہ بنائے۔ اللہ نے بتایا بھائی فلاں بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیوں ہیں؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہیں نا جو 10-12 آئے ہوئے، ہم میں سے کسی کو بنائے۔ یہ آؤٹ آف دا باکس جا کے اس نے کسی اور کو عوام میں سے کیوں بنا دیا ہے؟ یہ جو ہم سردار ہیں، ہم سرداروں کے اندر میں سے کسی کو بنائے، ہم حقدار ہیں بادشاہی کے۔ یہ جو باقی یہ کیڑے مکوڑے، یہ تو صرف چپراس چپ کرنے کے لیے، جدھر ہم انہیں لے کے چلیں ادھر انہوں نے جانا ہے، یہ کدھر سے بادشاہ بن جائے گا؟ یہ وہ ذہنیت ہوتی ہے جو ہر اشرافیہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کسی دوسرے کی بادشاہی کو گوارا نہیں کر سکتے، ہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنتر بانٹ وہ گوارا کر لیں گے اور ایک دوسرے کا لحاظ بھی کریں گے۔ یہ جتنے بھی کرپشن کے کیس بنتے ہیں نا، یہ وہی بنتے ہیں کہ جس میں بچا جا سکتا ہو۔ آخر وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بھی تو دکھانا ہوتا ہے نا، آخر میں پتہ لگتا ہے جھوٹ موٹ کے کیس تھے۔ کیوں؟ جو اصلی کیس ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بنتے، جس میں واقعی کھایا گیا ہوتا ہے، اور اس میں اکیلا نہیں کھایا جاتا۔ وہ اسی لیے نہیں بنتے، وہ اکیلا نہیں کھایا گیا ہوتا۔ تمام سٹیکس ہولڈر جو ہوتے ہیں نا، جن کے سٹیک ہے وہ سب اس میں شامل دسترخوان ہوتے ہیں، تو اب کو جب سب کانے ہوں تو کیسے کوئی اس کا ذکر کرے گا؟ تو جو بڑے بڑے ہاتھ مارے گئے ہوتے ہیں ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ تو بہرحال میں بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ سوچیں اگر ایک فرد کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ امانت کو بھی ادا کرے۔ میں نے زیادہ وضاحت اس لیے کر دی نا، قرآن و حدیث تو نہیں تھا، اس لیے میں نے بتایا یہ ایمان ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں۔ اور عہد، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد اللہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد پورا کرنے کا وصف نہیں۔ یہ جو حلف ہوتا ہے، ہر جو بھی بڑی ذمہ داری پہ فائز ہوتا ہے اس سے حلف اٹھواتے ہیں یا نہیں اٹھواتے؟ وہ عہد نہیں ہے۔ ان اللہ کان مسئولہ، عہد کے بارے میں سوال ہوگا، وہ عہد ہوتے ہیں، حلف ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو گواہ بنا کر وہ حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو اپنا عہد نہیں توڑ رہے ہوتے۔ تو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اچھا بہرحال اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیو، حکمرانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو بھی کسی ملک کا شہری ہوتا ہے وہ بھی اس عہد میں، آئین کے عہد میں بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنا آئین اچھا نہیں لگتا تو آپ کا حق ہے اچھا نہ لگے، لیکن یہ کہ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ خلاف جانے کے لیے شرط یہ ہے اس کی حدود سے باہر نکل جائیں، آپ اس کی فیسلٹیز انجوائے کریں ریاست کی، اور جو آپ کے اوپر اوبلیگیشنز ہیں وہ کہیں نہ مجھے تو آئین پسند ہی نہیں ہے، تو ماما جا نا، جو جہاں پسند ہے وہاں چلا جا، اور کوئی بھی نہیں پسند تو بکری لے کے پہاڑ پہ چڑھ جا۔ بجلی کیوں استعمال کرتا ہے پھر، سڑک پہ کیوں چلتا ہے؟ یہ تو اس ریاست کی ہے، اور یہ اور تمہیں ریاست تحفظ دیتی ہے، جو تحفظ پہلے قبیلہ دیتا تھا اب ریاست دیتی ہے، تمہاری جگہ پہ اپنے جانیں قربان ہوتی ہے، تمہیں بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر تم اس اگریمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو جاؤ جدھر جانا ہے۔ یہ نا منافقت، یہ بھی اپنی جگہ پہ منافقت ہے کہ اعلانیہ اس عہد کو توڑا بھی نہیں کہ جی میں نہیں مانتا اس عہد کو، اور دوسری طرف یہ کہ جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ ساری انجوائے کی جائیں، اور یہ کہ یہ تو کفر ہے۔ تو کفر ہے تو نوکری کیوں کرتا ہے بھائی؟ کفر ہے تو یہاں کے باقی فائدے کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ ہے وہ بات جو اس عہد کے اندر شامل ہے۔ ہر شخص جو کسی ریاست کا شہری ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس عہد کا پابند ہے، اور جو ریاست فیصلہ کرے گی اس کا پابند ہے۔ اب اگر اس کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ اس کے جو طریقے ہیں ریاست کے اوپر دباؤ ڈالنے کے یا حکومت کے اوپر، وہ اختیار کرے، پالیسی تبدیل کروائے، یہ اس کو رائٹ دیتا ہے آئین، لیکن یہ کہ جب تک وہ پالیسی ہے اسے اوبے کرنا پڑے، یہ اس عہد کا تقاضا ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک تو اسلام بھی گواہی ہے، اور ایک گواہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا، آپ اسے چھپا نہیں سکتے۔ وہ آپ سے گواہی مانگی جائے تو آپ دیں گے، نہ مانگی جائے، اور اگر
किसी को नहीं भी पता आप गवाह हैं, लेकिन डिमांड हो कि अगर किसी ने ये काम होता देखा है तो आके बताए, उस पर फर्ज है जिसने देखा है कि जाके बताए। यार ये चीजें हमारी थी। अभी आपको पता है पिछले दिनों एक वो ट्रंप का कोई बड़ा करीबी कोई एक्सट्रीमिस्ट था जिसको किसी ने बड़ा सही वाला निशाना लेके मारा है। मतलब ऐसा पक्का निशाना तो बंदा हैरान ही हो जाता है। तो वो जिसने मारा वो पता तो नहीं चला कौन था। उसके बाप ने बताया कि ये, उसने जब टीवी पे देखा ना तो आपको कद बुद्ध से बेटे को पहचान लिया, बाकी तो दुनिया नहीं पहचान सकती। उसने पहचान के FBI को खबर दी है कि ये मेरा पुत्र है जी, आके ले जाएं। ये गवाही को कायम रखना, वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम कायमून, अपनी गवाहियों के ऊपर कायम रहते हैं। तो वैसे तो मतलब किसी की बुराई जो है वो बुराई है, वो है, गलती अपनी जगह पे है। किसी की खूबी जो है, इंसाफ का तकाजा तो ये है कि गिव द डेविल हिज ड्यू। शैतान भी कोई काम अगर ऐसा करे कि जो काबिल सताइश हो तो उसकी सताइश करनी चाहिए कि शैतान ने बड़ा काम किया। वैसे काम तो बड़ा ही किया है, पूरी बख्ता डाला हुआ है सारी दुनिया को। तो बहरहाल ये इंसान के अंदर इतनी जरूरत होनी चाहिए कि उसके दूसरे को, उसके जो भी एक कोई है काबिल सताइश काम, तो उसकी सताइश कर सके। इसको वो जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खिलाड़ी होते हैं, दूसरा खिलाड़ी भी अच्छा जब खेलता है तो उसको दाद देते हैं। मिरासी भी जो है ना, कोई दूसरा ढोलकी अच्छी बजाए तो वैसे ही सर हिलाने लगते हैं। तो ये मतलब दूसरे को उसकी जो भी खूबी है उस पर दाद देना, ये भी एक जरूरी इंसानी वस्फ है। अगर ये नहीं कर सकते तो थोड़ी देर वही इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, उससे निकलो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होनी चाहिए। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, आखिर में फिर नमाज आ गई। अव्वल व आखिर नमाज है, अपनी नमाजों की जो हिफाजत करते हैं। और हिफाजत में आपको बता चुका, वक्त पर अदा करना, बाजब कोशिश करके बाजमात अदा करना, उसके अरकान का लिहाज करना, तसल्ली से पढ़ना, रुकू सुजूद सही तरीके से, ये सारा कुछ जो है ना ये उसमें हिफाजत में आएगा। उलाइका फी जन्नातिल मुकरमून, ये वो लोग होंगे जो इज्जत वाली जन्नतों में होंगे। मुकरम यानी इज्जत के साथ होंगे जन्नतों में। अब जो ये पूरा आप समझे ना तो क्या मसला है, जो मुझे समझ में आता है मैं आपके सामने रख देता हूं, बाकी आपको पसंद आए या ना आए। ये एक ऐसी बात है कि जैसे हम ये कहें कि जी पैदाइश के बाद जिसे दूध पिलाएंगे, जिसकी ग़िज़ा का ख्याल रखेंगे, जिसको सर्दी से बचाएंगे, बीमारियों से हिफाजत करेंगे,